آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے۔ اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے۔ آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں۔ ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کے میدان میں تروس اور مسلسل پریشانیاں، یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی۔ جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئے۔ پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی۔ ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو۔ جب انگور آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیوں کیا درد تھا حضور کو۔ آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ میں نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے۔ وما ادراک ما یونس بن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے انگور نوش فرمائے۔ عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں، ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی، یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا۔ آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں ذمہ داروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بيده اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها اجنحة، ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر۔ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا،
اب میرے بھائیوں یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا. آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. ارے میرے بھائیوں اس امتحان کی تیاری کر لو. ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے. اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے, سامنے دوزخ چیخ رہی ہے, اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم, اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ, ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے, ریل. فینظر بین یدیہ, آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ, آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر, کہاں بھاگوں. دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے. رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا, آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں, بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے, اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے. آج اس میں کوئی غار نہیں, کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے, جس میں چھپ سکے. آج تو میرے سامنے, میں تیرے سامنے, میں سوال کرنے والا, تو جواب دینے والا. آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے انسان تجھے رزق دیا, زندگی دی, عقل دی, مال دیا, آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے. کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان, یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا, جمع کر کے آیا, پیچھے رکھ کے آیا, اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا, تیرے پاس کچھ نہیں لایا. اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں. فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا, نہ وہ دکھا دے تو یہاں لایا ہے, اس وقت کیا لایا ہے. یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا. ارے کیوں نہیں لایا. یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہمارے اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے. ارے میرے بھائی حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں, حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں, کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو. فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فكتب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی, بھوک سے مر رہے ہیں, پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ, نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے, تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو, کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے, مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں, اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں, اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا, اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا,
اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی، میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے۔ 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے، یہ کہا بھائی یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ انی اذا اطعت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو۔ تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت، حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا دو، آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15 بن جاؤ 14 اور لے لو، 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے۔ یا اہل الخندق الم الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500، اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سرپٹ، ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا۔ جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی، برما کدھر نہیں فرمایا، برما، ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدھر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیکھ کو، کدھر کہتے ہیں دیکھ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی، تو کتنے کو سالن چھوٹی ہانڈی میں ہوگا؟ کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا، آؤ بھائی بیٹھو، اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی کھانا کھا گیا، اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے، اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو، دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہ میرے لیے جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھ اٹھے۔ اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنی جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال، انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتی چلی جاتی، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہے ہوں، ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ بھائی کھاؤ، 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، میں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگے، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا، جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی، اور 1500-2000 آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی۔ یہ برکتیں اللہ اتار دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے،
ہاں حضرت کو گھر میں لے جاؤ برکت ہو جائے گی. ارے حضرت کی چھن جائے گی یاد رکھنا, اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے. بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے, ارے اس حضرت کی حضرت بھی چلی جائے گی. کراچی میں بیٹھا ہوا جوڑیا بازار میں ایک آدمی آ گیا, کم آپ میری دکان پہ چلو برکت کی دعا کر دو. میں نے کہا مجھے نہیں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا اور اپنی دکان میں جا کے برکت کی دعا کرا تو اللہ کی قسم برکت نہیں آئے گی کہ تیرا کاروبار سود پہ چل رہا ہے, برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری دکان کو تو حضور آگ لگائیں گے, آ کر برکت کی دعا نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں تم تو چلو. میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. میں نے کہا تو جان, تیرا کام جان. ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم اللہ پال کے دکھا دے گا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعج بخلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے, میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں, تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, میرے خزانوں سے آ رہی ہے. میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا. بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا, میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں. 40 برس تک بٹھا کے کھلایا اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا. اللہ قادر, مطلق قادر, جنت میں لے جا کر کھلائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے. بارش ہو رہی تھی, بارش, کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی, گھر ان کا تھا کوئی نہ. کہنے لگے کیا کروں, کہاں سر چھپاؤں. بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی. دیکھا تو ایک غار تھا, غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا. اوہو فضاق بہ ذرعا, سینہ گھٹ گیا, سینہ گھٹ گیا. ضاق بہ ذرعا, سینہ گھٹ گیا. فوراً وہی آگے, اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے. وَلَا أُزَوِّجَنَّكَ 4,000 حُورًا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ. گھبرا نہیں, جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1,000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. جو رب 1,000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے, 50 برس بھی کھلا سکتا ہے, 60 برس بھی کھلا سکتا ہے, 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے, اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا. اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد, مائدۃ الخلد بچھے گا. اللہ اپنے پاس بلائے گا. ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما ہے قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے, نہ اس میں حوریں ہیں, نہ اس میں محلات ہیں, نہ اس میں درخت ہیں, نہ اس میں پھل ہیں, نہ اس میں نہریں ہیں. تو کیا ہے, ایک میدان. ان للہ وادین, اللہ کی ایک وادی ہے جنت الفردوس میں جس کا نام اللہ نے مزید رکھا ہے, مزید. اور وہ اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وادی میں پھرا ہوں, مجھے آج تک اس وادی کا طول عرض نہیں پتا چل سکا. اللہ بلائے گا, آؤ بھائی آؤ آؤ. ان ربکم یقرؤکم السلام ویستزیرکم, تمہارا رب تمہیں سلام کہہ کر تم سے ملنا چاہتا ہے. آؤ آؤ آؤ, ملو ملو, اللہ سے ملو. اللہ کے میدان میں پہنچ رہے ہیں, اس وادی میں پہنچ رہے ہیں. اللہ نے منبر بچھائے ہوئے ہیں, کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں, درجات کے مطابق ہر کوئی بیٹھ رہا ہے. سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے آئے ہیں, ان کو اے کھانے کھلائے جائیں, جنت کے کھانے کھلائے جائیں گے. اور جنت کے عجیب و غریب قسم کے, میرے بھائی اور دوستوں, عجیب و غریب انواع کے اللہ پاک کھانے کھلا کر جب کھانے کھا چکیں گے کہے گا پھل کھلاؤ پھل. جنت کے پھل کی 4 صفتیں ہیں. احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھے, الین من الزبد, مکھن سے زیادہ نرم, اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, لیس فیہا عجم, ان پھلوں میں گٹھلی کوئی نہیں. جنت کی ایک کھجور یہاں دنیا میں اتنی, اور جنت میں 12 ہاتھ لمبی جنت کی ایک کھجور ہوگی. آم کتنا بڑا ہوگا, تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور میرے بھائیوں اور نعمتیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں. پھل کھلاؤ, پھل کھا لیے, اے میرے بندو اب انہیں پانی پلاؤ. پانی پلائے جائیں گے, جس پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے تو سارا عالم اس سے معطر ہو جائے گا. پھر اللہ کہے گا خوش جوڑے پہناؤ, پھر جوڑے پہنائے جائیں گے. ایک جوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ. اب خوشبو لگائے جائیں گے, خوشبو لگائی جائیں گی. جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی, اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ.
ارے جنت میں بھی سرساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو۔ جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے۔ جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائی یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا۔ جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گی، اور سارے جنت کی عورت گانے والی وہ عورت، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ یہ بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدالت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ لو بسقت بسقة في البحر لكانت احلى من العسل، اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دو تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے۔ سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے۔ ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اس صدارت کو یاد کر جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا، یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے۔ ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے۔ ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے، آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے۔ ان للہ ملکن یسوغ حلیا لأہل الجنت منذ خلق الی یموت، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا۔ تمہارے صرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے، اب تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے، لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا۔ ایسے ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے۔ آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو۔ اس کی دوڑ حضور نے لگوائی اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے، وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا۔ آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا، دادا جد اکبر۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری سلیمان
दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और जब सब नबी दावत कर चुकेंगे फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अब मेरे पास भी आओ, मकाम महमूद पे दस्तरखान बिछाया जाएगा। हाय हाय, मकाम महमूद पे दस्तरखान बिछ रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने पास बिठा के खाने खिलाएगा। मेरे भाइयों, हम बड़े बेवफा हैं, बड़े बेवफा हैं। जिस नबी ने अपना सब कुछ लुटा दिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, चंद टकों की खातिर आज मुसलमान नबी के एक एक तरीके को कुर्बान कर रहा है। मर जा बेगैरत, मर जा, तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। आज हम पर आसमान भी टूटे तो हम हकदार हैं, और हमारे ऊपर ज़लज़ले भी आए तो हम हकदार हैं, और हमारे ऊपर तुंद तेज हवा चले और हमें तबाह बर्बाद कर दें तो हम हकदार हैं। हमने ऐसे नबी से मुंह मोड़ा जिसकी सारी रात रोते रोते गुजरती थी, या रब्बे उम्मती उम्मती। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी जवानी पे तरस खाओ और अपने बुढ़ापे पे तरस खाओ और अपनी मौत के वक्त को देखो, हाँ, कि क्या हाल होगा जब सब साथ छूट जाएगा। ये दावत का काम किसी के साथ नहीं चल रहा, ये हमें अल्लाह के नबी ने कहा है तुमने करना है, कोई करे ना करे। कैसी हिमाकत की बात है, कोई करे ना करे, मुझे करना है। लोग यूं कहते फलाने नहीं करता, फलां नहीं करता, अरे कोई करे ना करे, मुझे करना है, मेरा जो जिम्मे है करना, मैं करूंगा। हम यूं कह रहे हैं मेरे भाइयों, इस बुनियाद पे उठो कि रसूलुल्लाह की पुकार थी कि ऐ मेरी उम्मत, तुम्हें मेरे कलमे को मशरिक मगरिब में पहुंचाना है और तुम्हें मेरे दीन को लेकर सारे आलम में फिरना है। इस पर उठो। हम किसी की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम तो अल्लाह उसके रसूल के अमर की बुनियाद पे कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने कहा था कि तुम मेरे नबी की उम्मत हो, और हमारे नबी ने हमें कहा था करो मेरे दीन की मेहनत और फिरो दर बदर, कल को मकाम महमूद पे आकर मेरे दस्तरखान से मेरे हाथ से लुकमा खाना। इसके लिए हम कर रहे हैं कि मुल्क व मुल्क फिरकर, और मेरे भाइयों गली गली फिरकर, और बस्ती बस्ती फिरकर, और गांव गांव फिरकर, और शहर शहर फिरकर अपनी कब्रें भी अल्लाह के